مجھے بہت خوشی ہے یہاں آ کر یہ دیکھ کر کہ ہماری بچیاں جس طرح تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور میں مطیع الرحمان صاحب اور خاص طور سے ان کے مرحوم والد محترم عبد المتین صاحب مرحوم کو یاد کرنا چاہوں گا، جنہوں نے اپنے دور میں بچیوں کی تعلیم کے بارے میں سوچا اور یہ ادارہ قائم کیا۔ اس معاملے میں ہمیں یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ مسلم معاشرے میں جس قسم کا ماحول تھا، اس میں حالانکہ سر سید کو کے خلاف 68 فتوے تھے ہندوستان میں، اور 8 فتوے آئے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ سے، جس میں ان کو واجب القتل قرار دیا گیا، اور مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ ان کے تعلیمی ادارے کو ناکام بنائیں، اور جو صاحب حیثیت ہیں ان کا دینی فریضہ ہے کہ وہ سر سید کی گردن کاٹ دیں۔ تو سر سید بھی اس ساری مخالفت کا سامنا کیا، علی گڑھ وجود میں آیا، لیکن بچیوں کا کالج قائم کرنے کی ہمت نہیں کر سکے، اور انہوں نے صاف صاف کہا، انہوں نے کہا کہ لڑکوں کی تعلیم میں اتنی مخالفت ہے، اگر لڑکیوں کے لیے کچھ کیا تو پھر قیامت بھی آ جائے گی۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ بڑا کارنامہ ہے کہ جہاں اتنی بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آج آپ کا جو یہ ملک ہے، اپنے ملک، اپنا معاشرہ جہاں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے بارے میں سمجھ پیدا کرنا اشد ضروری ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں علم کو بھی سرسوتی کے روپ میں، اس کو بھی ایک نسوانی صفت مانا گیا ہے۔ دولت، خوشحالی، اس کو لکشمی کے روپ میں ایک نسوانی صفت مانا گیا ہے۔ طاقت، اقتدار، حکم، اس کو بھی نسوانی صفت مانا گیا ہے، اور اس کو شکتی کا نام دیا گیا ہے۔ اور ہمارے ملک میں آج سے نہیں، قدیم سے جب یہاں اسلام تو ایڈمیٹڈلی 1447 سال ہوئے، اب سر کون سی ہجری چل رہی ہے؟ تو اسلام کی پیدائش 1447 سال کی ہے عمر۔ عیسائیت 2000 سے کچھ زیادہ مان لیجئے، ہمارے یہودی بھائی ہیں انہیں 2500 سال مان لیجئے، لیکن یہاں ہندوستان میں اصولی بات کر رہا ہوں، عملی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اصولی طور پہ چاہے علم ہو
چاہے دولت ہو، خوشحالی ہو، چاہے اقتدار ہو، اس کو اس کی تعظیم کی گئی ہے ایک مہیلا کے روپ میں، استری لنگ کے روپ میں، ایک نسوان، ایک خاتون کے روپ میں۔ تو یہ تہذیب مہیلاؤں کو، عورتوں کو کتنا مہتو دیتی ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس طرح سب تہذیبیں اپنے عروج کو جاتی ہیں اور زوال کا وقت بھی دیکھتی ہیں، تو زوال کے وقت میں ایسی بھی چیزیں آئیں جو عورتوں کی عزت اور وقار کے منافی تھیں۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کے بغل میں، کیا آپ کے چند میل کی دوری پر، کلومیٹر کی، بنگال صوبہ شروع ہو جاتا ہے۔ بنگال نے خاص طور سے 19ویں صدی میں ایسی تمام باتیں جو مہیلاؤں کے پرتشٹھا، خواتین کے وقار اور عزت کے خلاف جاتی تھیں، اس کے لیے منظم مہم اس کے خلاف چلائی۔ اور ایک بار پھر سے وہ عزت اور احترام جو ہندوستانی تہذیب خواتین کو، مہیلاؤں کو دیتی ہے، اس کو ریوائیو، اس کو پنرجیوت، دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی۔ آج کی تاریخ میں ہمارے پرائم منسٹر نریندر مودی جی صرف بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ پرانی بات ہو گئی۔ صرف یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بچیوں کو آگے بڑھانا ہے، خواتین کو، مہیلاؤں کو آگے بڑھانا ہے، وکاس۔ وہ کہہ رہے ہیں اب وہ وقت آ گیا ہے جب مہیلاؤں کے نیترتو میں، مہیلاؤں کی قیادت میں ملک کا وکاس اور پرگتی ہونی چاہیے۔ یہ بات میں نے آپ سے کیوں کہی ہے کہ آپ کو بھی ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا کہ اس بدلتے ہوئے ماحول میں آپ اپنا کنٹریبیوشن، یوگدان، آپ کی بھی اس میں شرکت ہونی چاہیے۔ ہمارے مطیع الرحمان صاحب نے کہا کہ اس مدرسے کی بچیاں پڑھی ہوئی، بہت سی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی نہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ پی ایچ ڈی تو ضروری ہے، علم کا فروغ ضروری ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کچھ آپ میں سے ایسی ہو جو ضلع میں ایس پی کی حیثیت سے کمانڈ سنبھالے، ڈاکٹر کی حیثیت سے، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی حیثیت سے۔ تو پھر اگر آپ کے دل میں وہ امنگ اور خواہش پیدا ہوگی تو پھر آپ کو اس نئے رول کے لیے روایتی انداز سے ہٹ کر اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا۔ کتنی خوشی ہوئی ہمیں 2 سال پہلے یو پی میں مہوبہ، چھوٹا سا ضلع ہے بدیل کھنڈ کا، وہاں پہ ایک شخص جو درزی کا کام کرتا ہے، اس کی بیٹی پہلی فائٹر پائلٹ بنی۔ اب اگر آپ کو فائٹر پائلٹ بننا پڑا تو آپ کو کچھ تو چینج کرنا پڑے گا اپنی حالت میں، جو اس وقت آپ کی حالت ہے۔ اس لیے کہ اس میں کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا پڑے گا۔ اور انسانی معاشرے میں عام طور سے کہتے ہیں مرد اور عورت
دو پہیے ہیں زندگی کے، زندگی چل نہیں سکتی ایک کے بغیر، صحیح ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ عورت، خاتون، اس کی اہمیت مرد سے کچھ زیادہ ہے۔ ہم نے الٹا کیا ہوا ہے۔ آپ ایک دینی مدرسے میں تعلیم حاصل کرتی ہیں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کوئی جواب دے۔ اللہ کے ہم کہتے ہیں 99 نام ہیں، لیکن قرآن حکیم کہتا ہے کہ جتنے خوبصورت نام ہیں سب اللہ کے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ اگر آپ 7 سمندر کی روشنائی بنا دیں اور دنیا میں جتنے پیڑ ہیں ان کا قلم بنا دیں تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا علم تو اس کی کوئی حد نہیں۔ وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ قرآن حکیم میں آتا ہے، قرآن حکیم اپنے جملوں کو بھی آیت کہتا ہے، لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنی آیتیں زمین اور آسمان میں بکھیری ہوئی ہیں۔ تم ہو جو ان آیتوں کو اندیکھا کر کے چلے جاتے ہو۔ اپنے اندر یہ استطاعت پیدا کیجئے، قرآن پڑھیے، لیکن قرآن کے ساتھ جو دنیا میں اللہ نے بکھیری ہوئی ہیں اپنی آیتیں، ان کو سمجھنے کی بھی صلاحیت پیدا کریے۔ کیوں؟ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ عورت کی اہمیت میری نظر میں زیادہ ہے۔ آپ دینی مدرسے کی طالبات، 99 نام میں نے کہا، ساتھ میں بتایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جتنے خوبصورت نام ہیں سب اس کے ہیں۔ مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے کہ اللہ کو کس نام سے پکارا جائے؟ رحمان اور رحیم، کیا بتا رہی ہیں؟ رحمان اور رحیم۔ ہر قرآن کی سورت رحمان اور رحیم کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ یہ رحمان اور رحیم عربی میں تو مصدر ہوتا ہے نا، کس لفظ سے نکلا، کس وہاں تو دو، زیادہ تر 2 نہیں تو 3 حرف کا ایک، جس میں سے کتنے 26-27 لفظ نکلتے ہیں ایک سورس سے، عقیدہ وغیرہ وغیرہ 26 یا 27۔ میں باقاعدہ عربی نہیں پڑھی ہے میں نے، اس لیے میں غلطی کروں تو معاف کریے گا اور سدھار کر دیجیے گا۔ تو رحم اور رحمان اور رحیم کس لفظ سے نکلا؟ رحم سے۔ رحم کا معنی آپ کو معلوم ہے؟ رحم کا معنی ہے انسانی جسم کا وہ حصہ جس میں بچہ پرورش پاتا ہے، جو نسل انسانی کے لیے افزائش کے لیے ضروری ہے۔ انسانی جسم کا یہ حصہ نہ میرے اندر ہے، نہ مطیع الرحمان صاحب کے اندر ہے، نہ ہمارے وائس چانسلر صاحب کے اندر، کسی مرد کے اندر نہیں۔ تو اللہ کو کون سا نام پسند ہے؟ وہ نام جو وہاں سے نکلا ہے، جو جسم کا حصہ صرف خاتون کے اندر ہوتا ہے، مہیلا کے اندر ہوتا ہے۔ یہ آپ کی اہمیت ہے، اور اسی لیے میں مانتا ہوں کہ ہمارے پرانے سابق صدر تھے ڈاکٹر رادھا کرشنن،
زندگی بھر استاد رہے، آخر میں جا کے وائس پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ ہوئے۔ ان کی تقریروں میں ایک بات کئی بار انہوں نے کہی، لکھا بھی، کہتے ہیں اگر مہذب زندگی گزارنی ہے تو اپنے اندر رحم کا جذبہ پیدا کرو، جسے انگریزی میں کمپیشن کہتے ہیں، ہندی میں سنسکرت میں کرونا کہتے ہیں، یہ جذبہ پیدا کرو۔ اس جذبے کے بغیر انسان سبھے جیون نہیں جی سکتا۔ اور اگلا جملہ کہتے ہیں کہ خواتین کے اندر، بچیوں کے اندر، مہیلاؤں کے اندر یہ جذبہ فطری طور سے ان کی فطرت میں ودیت کیا گیا ہے، فطری طور پہ ان کے اندر رحم کا جذبہ ہوتا ہے، مردوں میں نہیں ہوتا۔ تو تہذیب کی بنیادی قدر مہذب زندگی جینا ہے، وہ ہے رحم کا جذبہ، کرونا، کمپیشن۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خواتین کے اندر فطری طور پہ ہوتا ہے، اور مردوں کو اس کے لیے کانشیس ایفرٹ، کوشش کر کے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے، ورنہ ہم مہذب زندگی نہیں جی سکتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ قدرت آپ کی پکشپاتی اور کیا کرے گی کہ جو کوالٹی، جو صرف مہذب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، مجھے وہ پیدا کرنا ہے اپنے اندر، تو مجھے اپنے آپ کو اس کی ٹریننگ دینی پڑے گی، اور آپ کے اندر قدرت نے وہ چیز فطری طور پہ رکھی ہے۔ اب لیکن ایک بات ہمیشہ دھیان رکھیے کہ جو چیز، قرآن بھی یہی کہتا ہے، وَإِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، حساب کتاب جو ہوگا سب کا ایک جیسا نہیں ہوگا، حساب کتاب ہوگا اس چیز کا جو آپ کو اللہ نے دی ہے۔ تو جس کو زیادہ دیا ہے اس کا حساب کتاب بھی زیادہ ہوگا۔ مانیے 3 لوگ کار میں ساتھ جا رہے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، 2 ساتھی ہیں میں اس کے، اور وہ کسی کو ایکسیڈنٹ ہوا، خون بہتا ہوا لوگ دیکھیں وہ لوگ، اور کار نہ روکیں، تو باقی 2 جو ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن ڈاکٹر کو شرم دلائیں گے کہ کیا اسی لیے تمہیں میڈیکل کی تعلیم دی تھی کہ درد سے تڑپتے ہوئے آدمی کو سامنے دیکھ کے، خون بہتا ہوا دیکھ کے تم رکے نہیں اور تم نے اس کی مدد نہیں کری؟ ان کا جو چیز دی ہے اللہ نے جس کو، اسی میں حساب کتاب۔ ہمارے لوگ تو بتاتے ہیں سب کا ایک جیسا ہوگا، قرآن نہیں کہتا ہو۔ قرآن تو کہتا ہے جس کو جو چیز دی گئی ہے اس میں، وَإِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، جو چیز تمہیں دی گئی ہے، جس کو علم دیا گیا ہے اس کا اس میں حساب ہوگا۔ جس کو مانیے جسمانی طاقت دی گئی ہے تو جسمانی طاقت حساب ہوگا کہ تم نے یہ دوسروں کے فائدے کے لیے بھی استعمال کی یا صرف اپنے فائدے کے لیے ہی استعمال کرتے رہے۔ تو آپ کو تو اللہ نے بڑی بھاری نعمت دی، بڑی بھاری طاقت دی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اپنی اس ذمہ داری کا احساس ہوگا۔ ایک بات میں آپ سے خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے نے آپ کے دماغ میں چاہے جو کچھ غلط فہمیاں پیدا کر دی، قرآن بالکل صاف ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
اور عورتوں کے بھی اتنے ہی حق ہیں جتنے مردوں کے عورتوں کے اوپر، برابری۔ اب اس میں پڑھ رہا تھا، ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھ دیا کہ ماڈرن لوگ جو ہیں وہ اس حصے کو تو آیت کے بڑے زور سے پڑھتے ہیں، لیکن آگے جا کے ان کی آواز مدھم ہو جاتی ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ وَلِلرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مرد کا درجہ کچھ اور بھی درجہ ہے۔ اب انہوں نے یہ کہاں سے اس کا مطلب نکال لیا کہ میں اپنی آواز کو کم کر لوں گا، یا اس کا یہ کہاں سے مطلب نکال لیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کم ہو گئے۔ درجہ، حق نہیں بتائے کہ حق زیادہ ہیں، درجہ، درجے کا مطلب کیا ہے وہ قرآن نے اپنی اگلی آیت میں ایک اور جگہ آیت میں بتا دیا، کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اب بھائی لوگوں نے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے آپ سے، ترجمے میں لکھ دیا کہ مرد عورتوں کے حاکم ہیں، اور اگر آپ عربی زبان کی قدیم ڈکشنری دیکھیں تو قوام اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، حاکم کو نہیں کہا جاتا قوام۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ حقوق برابر ہیں، ذمہ داری مرد کی زیادہ ہے، کیونکہ عورت کو طبعی طور پر، جسمانی طور پہ وہ مرد کے مقابلے میں کمزور، لہذا مرد کا فریضہ ہے کہ وہ اس کی حفاظت بھی کرے گا اور اس کے اوپر اپنا مال بھی خرچ کرے گا، وہ چاہے اس کے جن کی ذمہ داری ہے، ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، اور قرابت دار رشتہ دار ہوں، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کے اللہ کی مخلوق پر آیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں۔ قرآن جواب دیتا ہے، ذرا غور کریے گا ہمیں اپنی زندگیوں پر، قرآن جواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، قُلِ الْعَفْوَ، تم جو کچھ بھی کماتے ہو اور اس میں جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ تمہارے پاس ہے، اس کو غریب کے اوپر، کمزور کے اوپر، نادار کے اوپر خرچ کر دو۔ تو یہ جو بتایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں عورتوں نے خود قبول کر لیا، جیسے کل میں بول رہا تھا ہم مائنورٹی ہیں، مائنورٹی کا مطلب ہے ہم دوسروں سے کم ہیں۔ ارے بھائی، یہ دنیا کی عجیب بات، ہر آدمی برابری چاہتا ہے۔ پہلے کا جو دور تھا اس میں تو آدمی دوسروں کے اوپر غلبہ چاہتا تھا۔ ابھی ہماری ایک بچی نے غرناطہ کی بات کری، جن کی حکومت تھی غرناطہ میں، وہ کیا وہاں پیدا ہوئے تھے؟ تلوار کے زور سے حکومت قائم کی تھی، اور قرآن کیا کہتا ہے تلوار کے زور سے اپنا غلبہ طے کرنے پہ؟ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ جنت کا گھر تو صرف ان کے لیے ہے جو دنیا میں بڑائی کا ارادہ ہی نہیں کرتے اور نہ ہی دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ہم تلوار لے کے دنیا پہ قبضہ کرتے چلے جائیں، ارے جب تک تلوار چلتی تھی وہ کامیاب تھے، اب تلوار کا زمانہ ختم ہو گیا، اب علم کا زمانہ ہے۔ جو علم ہوگا جس کے پاس، وہ بھی ڈومینیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنا تسلط قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بنو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے بنو۔
محفل نو میں پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ، رنگ پر جو اب نہ آئیں ان فسانوں کو نہ چھیڑ۔ تلواروں سے قائم کی گئی حکومتیں چل نہیں سکتی تھیں بہت لمبے زمانے تک، اس لیے کہ تلواروں سے قائم کی گئی حکومتیں، ان کے اندر جو اخلاقی برائیاں آتی ہیں پہلی اور دوسری نسل کے بعد، دنیا میں کوئی بھی ڈائنیسٹی انگلینڈ کو اور جاپان کو چھوڑ کر 7 جنریشن سے زیادہ نہیں چلی، نہ ہندوستان میں نہ دنیا میں کہیں اور۔ اور عربی کا ایک شعر ہے، آپ کو بہت اچھا لگنا چاہیے، انما الاخلاق ما بقیت فإنهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا۔ چاہے کوئی گروہ ہو، ملک ہو، انڈیویجول ہو، فرد ہو، جب تک اعلیٰ اخلاق ہوں گے وہ گروہ اور وہ شخص اوپر چلتا چلا جائے گا، اور جس دن اخلاق گر جائیں گے اس دن وہ تباہ ہو جاتے ہیں لوگ، چاہے گروہ ہوں چاہے۔ یہ جذباتی باتوں سے کام نہیں چلتا ہے، ذرا تاریخ پڑھ لیجئے کہ کس قسم کی اخلاقی گراوٹیں آئی تھیں ان کے اندر جنہوں نے تلوار کے زور سے حکومت قائم کی تھی۔ میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، بادشاہت قائم ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال کے اندر، چاہے جس تاریخ کو چاہیے پڑھ لیجئے، طبری کو پڑھیے، ابن کثیر کو پڑھیے، ابن رشد کو پڑھیے، جنہیں خلیفہ کہتے ہیں جو حکمراں تھے، ان کا حال یہ تھا کہ شراب گلاس سے نہیں پیتے تھے، سوئمنگ پول بنوائے ہوئے تھے، اس میں گھستے تھے، 100 سال سے پہلے اس میں گھستے تھے، ان کے درباری اس کے کنارے پہ کھڑے ہوتے تھے اور وہ وہاں سے تالیاں بجا کے کہتے تھے حضور شراب تو 10 انچ نیچے چلی گئی، اور اس کے بعد تالیاں بجا کرتی تھی۔ یہ اخلاق اصل چیز ہے، اخلاق وہ ہے، وہ چیز ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینکنے والی عورت ایک دن کوڑا نہیں پھینکتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے آتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ خاتون کہاں ہے؟ کہا یہ کل سے بیمار ہے، تو آپ اس کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے آتے۔ ڈرانا دھمکانا یہ انسانی، یہ کبر صرف اللہ کو زیبا دیتا ہے، انسان کی حیثیت ہی نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ یہاں سے اتروں سیڑھی سے، گورنر نہیں اس سے بھی اور کچھ زیادہ ہوں تو یہاں سے اتروں سیڑھی پہ ٹھوکر لگے اور 1 منٹ میں ختم۔ ہمارے پاس ہے کیا کہ ہم غرور کریں؟ ہمارے پاس ہے کیا کہ ہم یہ چاہیں کہ ہم دوسرے لوگوں پہ اپنا تسلط قائم کریں؟ نہیں، یہ تسلط قائم کرنے والے جو تھے ہرگز بھی ان کو اسلام سے نہیں جوڑا جا سکتا، کم سے کم میری جو سمجھ ہے اسلام کی اس سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ اسلام تو انکساری سکھاتا ہے، عاجزی سکھاتا ہے، تواضع سکھاتا ہے، انسانیت کی خدمت کرنا سکھاتا ہے، انسانوں پہ اپنی حکومت قائم کرنے کی تعلیم نہیں دیتا اسلام، انسانوں کے لیے فائدہ مند بننے کی تعلیم دیتا ہے۔ میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ آج دنیا بدل رہی، اس نئے دور کے لیے بھی جو تیار ہوں گے، میں آپ بھی ہیں، ہم سب ہیں، جو تیار ہوں گے، اور مجھے غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، ہم موحد ہیں، توحید کے ماننے والے ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، رسموں اور رواجوں کا احترام کرنا یہ موحد کی نشانی نہیں، اس کو تو اس پیغام سے جو اللہ کا پیغام ہے اس سے بصیرت حاصل کرنی چاہیے۔
ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، ہماری مائیں دادیاں یہ کرتی تھیں، لہذا ہم بھی یہ کریں گے. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم. ملتیں جب مٹ گئیں اجزاء ایماں ہو گئے. بے شک قرآن حکیم کہتا ہے مسلمان عورت سے، کہتا ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی عصمت کی حفاظت کرو، اور اپنی خوبصورتی کو پبلک ڈیمونسٹریشن، قرآن بالکل صاف ہے، اپنی خوبصورتی کا عوامی مظاہرہ مت کرو. ایک پروقار طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے کہتا ہے. لیکن ہمارے لوگ یہ تو بتا دیتے ہیں کہ قرآن حکیم مرد سے کیا، عورت سے کیا کہتا ہے. یہ نہیں بتاتے کہ مرد سے کیا کہتا ہے. عورتوں کو جو ہدایت ہے وہ 31ویں آیت ہے سورہ 24 کی نور کی. مردوں کو جو کہا ہے وہ 30ویں، پہلے مردوں کو کہا ہے. کیا کہا ہے؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. جو عورتوں سے کہا ہے، ایک چادر کو چھوڑ کے باقی جو عورت سے کہا ہے وہی مرد سے کہا ہے. اپنی آنکھیں نیچی رکھو، اپنی پاکیزگی کی زندگی گزارو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. لیکن مرد سے کوئی نہیں کہتا کہ بھئی تمہیں بھی یہی ہدایت ہے قرآن میں. میں نے ایک بار لندن میں دیکھا، ہائیڈ پارک میں، ایک پیلسٹینین لڑکی، مطلب حجاب کی بہت ساری تعریفیں ہیں. ایک ہے کہ چہرے کو ڈھکیے، لیکن یہاں بالکل صاف ہے ما ظہر منہا جیوبہن. جیوبہن عربی میں کہتے ہیں اب کرتے کو، اپنے بوزم کو کور کر لو جو تم نے کپڑا پہنا ہوا. اور اگر کسی کو مزید اس بارے میں سمجھنا ہو تو بخاری شریف میں ایک حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہرا سے بہت پہلی وحی اور بالکل ایک ان کی کیا کہیں گے کیا کیفیت تھی کہ جہاں انہیں لگ رہا تھا کہ کون آیا میرے پاس، اور آئے پریشان حال تھے، تو حضرت خدیجہ نے کہا، غار ہرا سے جب گھر لوٹ کے آئے تو ان کی جو کیفیت تھی وہ بڑی ذہنی ہیجان میں مبتلا. میرے اوپر کوئی جن تو نہیں آ گیا، کوئی آسیب تو نہیں ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو حضرت خدیجہ نے ان سے جو جملے کہیں بڑے معنی خیز. انہوں نے کہا کہ آپ پریشان مت ہوئیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے پہلے بھی عبادت کرتے تھے، لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ بہت عبادت کرتے ہیں. کیا کہا؟ آپ یتیم بچوں کی کفالت کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں. اور کچھ ایک آدھ جملہ اور کہا، اس میں کہیں عبادت کا ذکر نہیں. پڑھ لیجیے اس حدیث کو، بہت لمبی چوڑی، اور شروع میں ہی کہتے ہیں ایسا آدمی جو دوسروں کے کام آتا ہے، غریب کی، کمزور کی، مسکین کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کو کبھی رسوا نہیں کرتا. حضرت خدیجہ کے اس جملے پہ غور کیجیے گا. اور میں آپ کو ایک بھگوت گیتا کا شلوک بتاتا ہوں. پارتھان ایوا ایہا ناموترا وناشاہ تسیہ ودتے نہیں کلیان کرت کچت درگتی تات گچھتی. شری کرشن ارجن سے کہتے ہیں ارجن، نہ اس دنیا میں نہ مرنے کے بعد اس آدمی کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو دوسروں کے کلیان کے لیے، دوسروں کے فائدے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے.
حکمت ہمارا مشترکہ میراث ہے. الکلمۃ الحکمت ضالۃ المومن فحیث وجدہا فہو احق بہا. حکمت جہاں کہیں سے ملے اپنا حق مانگ کے لے لو. یہ مانو یہ تمہارا اپنا حق ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے وسیع مطالعہ کریے. صرف اپنے کو نہیں، سب کو جن کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریے. تو مجھے یاد آیا کہ یہ عام طور سے ہم عورتوں کو کہتے ہیں نگاہیں نیچی رکھو، پردہ کرو، یہ کرو. ارے بھائی مردوں سے بھی تو کہو اپنی نگاہیں نیچی کرو. مرد کی نگاہیں تو ہر وقت ہی چاروں طرف چلتی رہتی ہیں. تو میں ایک بار لندن میں ہائیڈ پارک جو مشہور ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں بولنے کے لیے، تو ایک پیلسٹینین لڑکی جس کا چہرہ نظر آ رہا تھا لیکن اس نے ایک کپڑے سے اپنے سر کو ڈھکا ہوا تھا اور یوں گردن میں ڈالی ہوئی تھی. اب وہ فلسطین کے معاملے پہ تقریر کر رہی تھی. ایک اونچا باکس کہلاتے ہیں اس پہ کھڑے ہو کے سعودی عرب کا ایک آدمی 40-45 سال کی عمر میں بھی وہیں کھڑا تھا، اس کو سن رہا تھا. وہ کہتا ہے اس سے بار بار وائی آر یو ناٹ ویئرنگ ویل، وائی آر یو ناٹ ویئرنگ ویل، تم نے چہرے کو کیوں نہیں ڈھانپا ہوا ہے. تو اس نے 2-3 دفعہ تو اس نے نظر انداز کیا اور پھر اس نے کہا جب تیسری بار اسے کہا اس نے کہا کہاں کہا گیا ہے مجھ سے کہ چہرے کو ڈھانپو. تو اس نے اس آیت کو کوٹ کیا. اس نے کہا غور سے پڑھو، اس میں صاف صاف ہے کہ جو چیز چھپائی نہیں جا سکتی، مجھے کام کرنا ہے لیکن اس نے کہا میں تمہاری بات مانے لیتی ہوں، جو تم کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے. تو ذرا اس سے پہلے والی آیت اور پڑھو، تمہیں یہ نظر کیسے آ رہا ہے کہ میں نے چہرے کو نہیں ڈھانکا ہوا. تو اس نے کہا میں دیکھ سکتا ہوں. اس نے کہا یہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں، تمہیں کہا گیا اوپر مت دیکھو، نگاہیں نیچی رکھو. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں چل سکتے کہ مردوں کو پوری آزادی ہے اور عورتوں کو کہا جائے کہ تم بوبو بن کے بیٹھ جاؤ. نہیں، ہماری لڑکیوں کو پائلٹ بھی بننا ہے، ہماری لڑکیوں کو ایس پی بھی بننا ہے، ہماری لڑکیوں کو ڈی ایم بھی بننا ہے، سپاہی بھی بننا ہے، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا. میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا. میں آپ کو اپنی بہت 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 نیک خواہشات دیتا ہوں اور آپ کی آنے والی زندگی میں آپ خوب کامیاب ہوں اور آپ اس دیش کے لوگ، اپنے ضلع کے لوگوں کی، اپنی بستی کے لوگوں کی، اپنے ضلع کی، اپنے صوبے کی، اپنے ملک کی اور انسانیت کی خدمت کرنے کی اہلیت آپ کے اندر ہو. یہ آپ کو دعائیں دیتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں. لوکا سمستا سکھینو بھوانتو. خدا حافظ. جے ہند.